الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربۃ بالسیف رواہ ترمذی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت جندب سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے مار دینا ہے۔ ترمذی۔ عزیزان گرامی قدر، سحر جسے جادو کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ سے ہے اور اس سے خانگی یعنی گھریلو، محلے میں، علاقے میں، ملک میں فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہی کرتے ہیں مال کے لیے، روپے پیسے کے لیے۔ رسول کریم نے اس کی سزا اگر اس پہ جادو کرنا ثابت ہو جائے تو تلوار سے گردن اڑا دینا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحر یعنی جادو، اس کا اصلی معنی ہے کسی چیز کی ظاہری حقیقت کو بدل دینا ہو۔ گویا جب ساحر جادوگر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت پہ قائم رہتے ہوئے حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے جو وہ چاہتا ہے، تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ جادو کی لغوی تحقیق ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چیز کی ماہیت، اصلیت وہی رہتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو وہ اور نظر آتی ہے جو جادوگر چاہتا ہے۔ یعنی چیز کی حقیقت ماہیت تو نہیں بدل سکتی نا، اگر انسان ہے تو وہ انسان ہی رہے گا، لیکن دوسرے کو جو وہ چاہے گا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے گھر میں سکون ہے لیکن جھگڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ساری باتیں سمجھ لیں کہ چیز کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دیکھنے اور دکھلانے والوں کو نظر کچھ اور آتی ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی پر اگر غور فرمایا جائے تو اس میں ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر یعنی جادو کہا جاتا ہے، جن سے انسان کو شیاطین کا قربت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال اور الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس طرح وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور مال بھی گنواتے ہیں، اور فتنہ فساد کی آگ بھی بھڑک جاتی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن حق یہی ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہیں، دیکھنے والے کو نظر کچھ اور آتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے جادوگروں نے، کیونکہ اس وقت جادو زور پہ تھا، تو جو رسیاں اور سونٹیاں پھینکی تھیں وہ اپنی اصلیت پر قائم تھیں، لیکن مجمع عام میں
لوگوں کو وہ سانپ نظر آتے تھے، بڑے بڑے اژدہا نظر آتے تھے، اور ہوا میں لہراتی نظر آتی تھی جیسے سانپ ہوں، بالکل سانپ نظر آتے تھے، تھیں وہ رسیاں ہی اور سوٹیاں ہی، لیکن دیکھنے والے کو نظر ایسے آتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص جادوگر ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ جادو کرتا ہے اور اس میں کفریہ کلمات کہتا ہے، تو ایک تو وہ ویسے مرتد ہو گیا کیونکہ کفریہ کلمات کہتا ہے، تو مرتد کی سزا ویسے بھی قتل ہے، اس کی سزائے موت ہے، کیونکہ وہ مرتد جو ہو گیا ہے، وہ ہے بھی مرتد جو ہوتا ہے وہ قتل کے لائق ہوتا ہے، اس پہ مقدمہ چلے گا، اس کے جادو کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ یہی کام کرتا ہے، اس کے بعد قاضی گواہیاں گواہان کی روشنی میں قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کو اگر وہ ثابت ہو جائے اس کا جادو تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دینا ہے، یعنی جادوگر کی سزا تلوار سے مار دینا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے یہ۔ اب اگر جادوگر جادو کے زور پر کسی کو ہلاک کر دے، حدیثوں میں آتا ہے کہ نظر بھی ہوتی ہے نا، کہ نظر کی طاقت اتنی ہوتی ہے، نظر لگنا، وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ نظر کی آیت ہے، اس سے لوگوں کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ نظر لگاتے تھے تو چیز جو ہے اسی وقت پھڑک جاتی تھی، جانور ہو یا کوئی بھی ہو، نظر باز تھے وہ لوگ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا بھی ہمیں سکھائی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، یہ نظر بد سے، شیطانوں سے پناہ، ساری دعا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسنان کریمین کو بھی یہی پڑھ کے پھونکا کرتے تھے تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ نظر کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ نظر ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو اس طرح وہ جادوگر اگر جادو کے زور پر کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا بھی قصاص ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہے، اس کا قصاص وہ قتل کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، خیال رہے کہ قاتل جادوگر ڈاکو کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، جادو کے زور پر فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرا دیتے ہیں۔ شروع میں جو یہاں قرآن کریم کا جو پہلا پارہ ہے اس میں جو آیات ہیں، اس میں سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں، یہ 100 سے لے کے آگے کچھ آیات ہیں، اس میں جو ہے جادو کا ہے، اور وہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے تھے، اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال کے جدائی ڈالتے تھے، پھر ان پہ ڈورے ڈال کے تو بدکاری کا یا اور برائیوں کا بازار گرم رکھتے تھے۔ تو اس لیے بھی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی ہے۔ خیال رہے کہ قاتل جادوگر ڈاکو کے زمرہ میں آتا ہے، اور جادوگر کی توبہ جو ہے یہ قبول ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کی توبہ قبول ہوئی، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ کچھ علماء خیر فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دو، اس کو سزائے موت ہے۔ البتہ اللہ کی بارگاہ میں ہر طرح سے توبہ قبول ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ کیا ہو چاہے وہ صغیرہ کیا ہو۔ تو جیسے شرک ہے، شرک سے توبہ انسان جب کرتا ہے، دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو اب وہ اللہ وحدہ لا شریک پر جب ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے،
اور جو گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر رتبہ بھی دیکھیں کتنا پایا کہ ان کی پاؤں کی خاک کو بھی آج تک کو بندہ نہیں پہنچ سکا۔ تو وقت پورا ہوا انشاءاللہ، کل اگلی حدیث کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔